حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس کی تفسیر ہے وہ تقریباً 200 صفحات سے زیادہ ہے۔ دیگر بہت سے ولی اللہوں کی اس پہ جو تفسیر ہے وہ 10 کتابوں پر بھی محیط ہے۔ ایک بات صرف تھوڑی سی اس وقت سمجھ لیں، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے جبکہ یہ اس کے مطابق اس کا نزول نہیں ہے۔ تو جہاں یہ انسانوں کے لیے آیت شفا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے کام آتی ہے، یہ دعا ہے بیسیکلی، اور اللہ نے ساری ابتدا دعاؤں سے کی ہے، وہاں قرآن کو بھی اس کی حفاظت میں دیا گیا ہے، تب اس کو سب سے اولیت دی گئی۔ اور آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ اس میں تلاوت نہ کی جائے، یعنی کہ باقی کوئی سورت پڑھیں یا نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں 7 آیات ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ 7 آیتیں آپ پڑھیں تو وہ 7 اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جتنے لوگ بھی رہے ہیں جو حصار باندھتے ہیں کہ شیطانی قوتیں کسی چیز کو اچک کے نہ لے جائیں، وہ سورہ فاتحہ سے ہی باندھتے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت باہر نکلے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، چھڑی مبارک تھی آپ کے ہاتھ میں، تو دور سے چیلوں کے غول اترتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے ایسے دائرہ کھینچ دیا اور کہا کہ سعد تم اس دائرے کے اندر ہی کھڑے رہنا، ہرگز باہر نہ نکلنا۔ آپ چلے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کافی دیر کے بعد لوٹے تو پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے باہر نکالا، تو آپ نے فرمایا یہ جنات تھے جو دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کوئی شرارتی جین تمہیں اچک نہ لے جائے، اس لیے میں نے تمہارے گرد حصار باندھ دیا تھا۔ حصار سورہ فاتحہ سے باندھا جاتا تھا۔ آج بھی جب آپ کو شیطانوں سے، جنات سے بچانے کے لیے محفوظ کرنا مقصود ہو تو آج بھی سورہ فاتحہ سے یہ حصار باندھا جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن کو سورہ فاتحہ کے حصار میں رکھ چھوڑا ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشن ڈیلیشن نہ کر سکے، اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ آیت شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں اور اپنے اوپر دم کرتے رہیں، جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کم از کم 40 سے 41 بار روز اس کو پڑھیں، کوئی پورے یقین اور بھروسے سے کرے تو بڑی سے بڑی بیماریاں اس کی دور ہوتی ہیں، اور اس کو پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرتا رہے تو بڑے سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، تو جہاں پورا قرآن مقصود تھا وہاں سورہ فاتحہ بھی اس میں مقصود تھی۔ اور جتنے بھی بڑے صوفی گزرے ہیں، ولی اللہ گزرے ہیں، سب اپنے مریضوں کو، اپنے دکھی لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم بھی دیتے رہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے، اور اس کو پڑھ کے ان پر دم بھی کرتے رہے۔ کہ قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا، اور کسی چیز کی اس سے پہلے کسی کتاب کا وعدہ اللہ نے تحفظ کا نہیں فرمایا۔ تو سورہ فاتحہ کے حصار میں دیا گیا قرآن حکیم کو، کوئی اس کو نہ رد و بدل کر سکے، نہ اس میں تبدیلی لا سکے، نہ اس کا کوئی نقصان کر سکے۔ ہمیں اس کا ثبوت ایسے ملتا ہے اس کے سورہ فاتحہ کے حصار ہونے کا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھلے میں تشریف لے گئے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، تو چیلوں کے غول کے غول اتر رہے تھے، تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک دائرہ ان کے گرد کھینچا ایسے اپنی عصا مبارک سے، اور فرمایا کہ وقاص تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اگر نکلو گے تو کوئی شیطان تمہیں اچک نہ لے جائے۔ سورہ فاتحہ کا پھر حصار جو ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی ایسا شخص نہیں ہے ہم میں سے جسے دنیا میں تحفظات کی ضرورت نہ ہو، بچاؤ کی ضرورت نہ ہو، مسائل سے، مشکلات سے، جادو وغیرہ کی حرکات سے، کیونکہ جادو کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سی جگہ پہ ذکر آیا ہے، اور ایسی نامراد چیز ہے کہ جب تک شیطان کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے،
جادو کی کارروائیاں دنیا میں ہوتی رہیں گی، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے انداز اختیار کیے جائیں گے۔ پھر جو شیاطین ہیں، جنات جن میں سے ہیں، وہ بھی انسانوں کے درپے ہوتے ہیں، ان کو نقصانات پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی مقصد تھا پروردگار عالم کا آپ کو سمجھانے کا کہ اگر آپ سورہ فاتحہ سے جڑے رہیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے اور اس کو ریسائٹ کرتے رہیں گے، اس کا ذکر کرتے رہیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ بہت سی جگہ پہ سورہ فاتحہ سے دم بھی کیے گئے ہیں اور لوگوں نے اس سے شفا پائی ہے۔ خود بخاری کے اندر بڑی ڈیٹیل سے اس کی صراحت اور بیان موجود ہے۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا ہی ایک دعائیہ کلمے سے ہوئی اور ایک ایسے کلمے سے ہوئی کہ جس کو حصار کے طور پر، آپ کے تحفظ کے طور پر، ایک شیٹ کے طور پر آپ کو استعمال کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بتائے گئے اور سکھائے گئے۔ اور اسی لیے یہ واحد سورہ ہے جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، وہ کوئی سی بھی نماز ہو، نوافل ہوں، سنن ہوں، واجب ہوں، وطر ہوں یا فرائض ہوں، سب میں آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے، کیونکہ پروردگار یہ بھی چاہتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو شیاطین سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو اس کی ابتدا میں رکھا گیا ہے، اور یہ واحد سورہ ہے جس کو دہرایا جاتا ہے۔ اس کے نام یہ بھی دیا گیا دہرائی جانے والی سورہ، کیونکہ اس کی برکات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں سمجھ کے داخل ہونی چاہیے کہ یہ سب سے پہلی عبادت ہے، یہ سب سے پہلی دعا ہے جو ہم رب العزت سے مانگتے ہیں۔ آپ کو یہ اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ دعا مانگنے کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں۔ پہلی بات جو اس میں سکھائی گئی ہے وہ آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کام کی ابتدا کرتا ہوں رحمان الرحیم کے بزرگ و برتر نام کے ساتھ۔ پھر کیونکہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں، دعا کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی توصیف بیان کرنی ہے، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنی ہے، اس کی مرتبت کو بیان کرنی ہے۔ تو آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں آ گئی، ایک تعریف آ گئی اور دوسرے لفظ رب آ گیا، عالمین کا پالنے والا، دینے والا، چھیننے والا، اور اس میں اس کی لمیٹیشن کی اینڈ ہو گیا کہ وہ سب کا پالنے والا ہے، سب کا دینے والا ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز دنیا کی شامل ہو، کائنات کی شامل ہو، وہ آسمانوں پہ ہو، زمین پہ ہو، پانیوں میں ہو، جہاں مرضی ہو، سب کا پالنے والا۔ بڑائی بیان کرنے کا حسین ترین طریقہ کہ پروردگار عالم کی آپ نے اس میں شان بیان کر دی کہ وہ تعریف کے قابل کون ہے جو سب کا پالنے والا، رب العالمین۔ ہم لوگ تو بعض اوقات ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نہ خواستہ ڈیگریڈ کرتے ہیں اللہ کو، نعوذ باللہ، کہ وہ رب المسلمین ہیں۔ اللہ رب المسلمین نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ ساری چیزوں کا پالنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی، ان کو موت دینے والا بھی، اور ان کو دوبارہ اٹھانے والا بھی۔ اس میں آگے وہ بھی ذکر آئے گا۔ تو شکر کس کا ادا کرنا ہے، تعریف کس کی کرنی ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام تعریفوں کا سزاوار صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو خود اپنی تعریفوں کے بھوکے ہوتے ہیں، اپنے اداروں کی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، اپنی دکان کی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، اپنے اور معاملات زندگی میں تعریفوں کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ہمیں بچنا ہے، اس سے محفوظ رہنا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ پروردگار کے علاوہ باقی تعریفوں میں ہم انوالو ہوں اور پڑ جائیں۔ اگر ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں تو یہ شرک خفی میں آتا ہے، اس کو شرک خفی میں شمار کیا جاتا ہے۔ بچنا ہے اس سے۔ تعریف کا سزاوار
اور لائق صرف پروردگار عالم ہے۔ یہ اس کی بنیاد ہے۔ سورہ فاتحہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اگلی دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں، الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، رحمان کیسے کہتے ہیں؟ بغیر رحم مانگے رحم کرنے والا، جو اب خود بغیر آپ کے ڈیمانڈ کیے، بغیر آپ کے پوچھے رحم کیے جا رہا ہے۔ یہ اس کی عادت مستقل ہے، اس کا رویہ یہ ہے کہ اس نے رحم کرنا ہی کرنا ہے، مہربانی کرنی ہے، دینا ہی دینا ہے، معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر ہے رحیم۔ رحیم کہتے ہیں جس سے معافی مانگی جائے تو معاف کر دو۔ یہ اس کی دوسری صفت جو ہے، ہیں سب رحمت سے، ان کا صیغہ رحمت ہے۔ یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ پروردگار عالم جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، گردنیں توڑنے والا بھی ہے، مگر اس کا جو تعارف ہے جو سورہ فاتحہ سے اس نے آپ کو شروع کیا وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور یاد رکھیے جو تعارف ہوتا ہے وہی رویہ ہوتا ہے۔ صفات ضرور ہے اس کی، اپنے آپ کو پروردگار سورہ آل عمران میں منتقم بھی کہتا ہے کہ میں انتقام لینے والا ہوں، کمزوروں کا، مظلوموں کا، غریبوں کا انتقام بھی لیتا ہے، مگر انتقام لینا اس کی انٹروڈکشن نہیں ہے، اس کا تعارف نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے۔ اس کی پہچان رحمان الرحیم ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ یہ تعارف کرایا؟ اس کو سوچنا ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سوچئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے انسان، اے میرے مخاطب، تو نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اگر میرے رحمان الرحیم ہونے کے باوجود تو مایوس ہوتا ہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دعوت دے رہے تھے دین کی، آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی، تو جب آپ نے فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو وہ شخص بولا کہ بس آپ خاموش ہو جائیں، مجھے مسلمان کریں۔ آپ نے فرمایا تو نے پوری بات بھی نہیں سنی اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام میں داخل کریں۔ اس نے کہا کہ جو رحمان الرحیم بھی ہے اور یوم الدین کا مالک ہے، اس کے دین میں شامل ہونے میں کیا قباحت ہے؟ یعنی کہ جس کا پروگرام ہی معافی کا ہے، جس کا ارادہ ہی معافی کا ہے، وہ یوم الدین آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرے۔ یوم الدین کے بنیادی معنی جو ہیں وہ یوم حساب کے نہیں ہیں، وہ ججمنٹ پاس کرنے کے دن ہے جس دن آپ کو نتائج ملنے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں ان کے پرچوں کے نتائج ملیں گے وہ خوشی خوشی اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے چھپائیں گے، اپنے نتیجے کو پیچھے چھپائیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ شرمندہ ہوں گے۔ یوم الدین کا سخت ترین دنیا کا جو دن ہے وہ یوم الدین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس میں ملتا ہے، ہلاک ہوا وہ شخص جس کا یوم الدین کو حساب کھول لیا جائے گا۔ تو کیا وجہ ہوگی؟ اس دن صرف اناؤنسمنٹ ہے، گنتی نہیں ہے، حساب نہیں ہے۔ وہ ڈیفر کرے گا اللہ کے فیصلے سے، انکار کرے گا کہ یہ میرے لیے درست فیصلہ نہیں ہوا، میں نے تو بہت نمازیں پڑھی، تہجد پڑھا، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ اللہ کہے گا کہ اس کا حساب لے آؤ، اس کی فائل لے آؤ۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص جس کا حساب یوم الدین کو کھول لیا جائے گا، یعنی کہ جو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرے گا۔ وہ چیلنج کرنے کا دن نہیں ہے، وہ فیصلوں کو قبول کرنے کا دن ہے، اور اس دن کے ڈر سے معافی کو وہ اپنی عادت بنانے کا دن ہے کہ یوم الدین اگر آپ پر غالب ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ کتنا ہولناک دن ہوگا، اور جب سب کے سامنے آپ کا بائیں ہاتھ میں پرچہ ملے گا تو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا مقام ہوگا۔ تو یوم الدین کو آج سے سوچنا ہے کہ مجھے بائیں ہاتھ میں پرچہ نہیں لینا، میں نے اپنے حساب کو اپنی کمر کے پیچھے نہیں چھپانا،
میں نے اس کو فیس کرنا ہے، مجھے اللہ سے نوید لینی ہے کامیابی کی، بخشش کی۔ تو یہ بات آپ لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن جو ہے کسی کی نہ سفارش چلے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، جو کچھ آپ نے کیا ہوگا سب آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں دیندار ہو جاؤں، اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ یوم دین کو اپنے سامنے رکھے، جواب دہی کا تصور ہم ہر لمحہ ہر لحظہ اس کے سامنے ہو۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ اللہ کو یہ بتا رہے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں، یہ ریکگنائز کرا رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یوم دین میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ ہی سے مانگا جائے۔ جب کسی سے بھی آپ اللہ کے علاوہ مانگنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو یوم دین کا حساب ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ سے ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مگر ہمارا رویہ کیا ہے زندگی میں؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مدد نہ مانگتے ہو؟ ہم ہر جگہ مدد مانگتے ہیں، دنیاوی سہارے تلاش کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، امیروں سے مدد مانگتے ہیں، حکمرانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ کوشش کریں زندگی میں کہ آپ کے ذہن میں یہ خاکہ موجود رہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ استعانت وہ چیز ہے کہ اگر یہ آپ کے اندر سے نکل جائے اور آپ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا شروع کریں اور بغیر سوچے سمجھے کریں تو یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے۔ اور اگر باقاعدہ سوچ سمجھ کے کریں تو باقاعدہ شرک ہے۔ بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ عبد کہتے ہیں بکے ہوئے کو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم تیرے حضور بکے ہوئے ہیں، تو ہمیں جو دے دے ہم اس پہ راضی ہیں۔ کھانا پینا، رہائش، اولاد، معاملات، زندگی، عزت ذلت، جو کچھ تو دے دے ہم اس پہ راضی ہیں۔ ہم کسی اور سے کوئی چیز طلب نہیں کریں گے، یہ اللہ نے ہماری کمٹمنٹ ہے۔ تو جب اللہ کے علاوہ دوسروں سے مطالبہ شروع کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنی کمٹمنٹ سے پھر گئے ہیں۔ تو جو کمٹمنٹ سے پھر جائے اسے پیچھے پلٹنا پڑے گا اور یوم دین پہ دھیان دینا پڑے گا کہ میرا اس دن کیا معاملہ اللہ سے ہوگا۔ عبادت بھی تبھی مقبول ہوگی جب حاجت روا، دینے والا، چھیننے والا، پالنے والا، یعنی کہ وہ کہتا بھی ہے کہ میں رب العالمین ہوں۔ رب کہتے ہیں سارا کچھ دینے والا، سارا کچھ چھین لینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا دینے والا، روزگار دینے والا، عزت دینے والا، اطمینان دینے والا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی کو سزاوار ہیں اور وہی سب کا مالک ہے، سب کا دینے والا ہے۔ یہ بات اچھی طرح آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو زندگی کے دن گزارتے ہوئے قیامت کے دن کو نہیں بھولنا، جب آپ کا حساب آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، نتیجہ سامنے آئے گا۔ جیسے بچے خوشی خوشی جاتے ہیں کہ آج ہمارا نتیجہ ہے، تو کچھ بچے روتے ہوئے آتے ہیں، کچھ بچے کھلکھلا کے ہنستے ہوئے آتے ہیں۔ تو آپ ایسی زندگی گزاریں کہ آپ اپنوں میں روتے ہوئے نہ پڑیں۔ وہاں سب عزیز ہوں گے، سب کو پہچانیں گے، سب سے ملنا جلنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ اکیلے ہوں گے۔ ہو رہی ہے آج بھی جو الفاظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ساری زندگی ہم یہ ترجمہ سنتے رہے، دکھا سیدھا راستہ،
دکھانے کا اس میں کوئی لفظ نہیں. اذن رہنمائی فرما یا ہمیں گفٹ دے، عطا فرما. ہدا کا جو لفظ ہے یہ رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تحفے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دکھانے سے مقصد ہمارا حل نہیں ہوتا. اے پروردگار عالم تو ہمیں عطا کر دے، ہم پہ مہربانی کر دے سیدھے راستے کی. اور اللہ اگر نہ چاہے اور وہ توفیق نہ دے تو کیا ممکن ہے کہ کوئی سیدھے راستے پہ چل سکتا ہو؟ اور سیدھا راستہ ہے کون سا؟ یہ روز اول پروردگار عالم نے اس کو طے فرمایا. جب آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو کہا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تم زمین پہ اتر جاؤ اور ایک وقت مقررہ تک تم نے وہیں ٹھہرنا ہے. رایا صاحب نے مسلک، علماء، خطیب، علامہ، پیر، خانگاہی سسٹم سب کی تھوڑی تھوڑی کوئی ایک آدھ مختلف جگہ پہ خامیاں بیان کی. باقاعدہ جیسے جہانگیر صاحب نے فوکس کیا، اظہر صاحب نے فوکس نہیں کیا. کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی دوست کوئی اچھی بات، کوئی کام کی بات کسی بھی انسانی ذہن پر اتر سکتی ہے. اگر وہ غور و فکر کرے، تھوڑا جھانکے، توجہ کرے تو زیادہ اچھی باتیں مل سکتی ہیں. کیونکہ ہمیں بہرحال انشاءاللہ راستہ نکالنا ہے، بہتری کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اسی لیے میں نے تمام دوستوں کو یہ دعوت دی تھی. عمومی طور پر جو انداز ہم اپناتے ہیں تنقید کا، یہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مگر سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ تنقید کم سے کم ہو، اس میں آپ کا غصہ یا نفرت شامل نہ ہو. ذہن میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بہتری کیسے نکالنا ہے. یہ خامی کسی کی نہیں ہے، میری خامی ہے. ہر انسان دوسرے کے لیے شیشے کی مانند ہے. جب کسی میں عیب نظر آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ میرا ہی عیب ہے. یہ شیشہ ہے زندگی، شیشے کی مانند ہے زندگی. تو تفرقے کو انہوں نے فوکس کیا. میں نے اس موضوع پہ بات ابھی نہیں کرنی، وہ انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر میں 12 ربیع الاول کو کروں گا. کیونکہ میرا موضوع یہی ہے کہ تبلیغ دین بڑھتی جا رہی ہے، معاشرہ اثرات سے خالی ہے، اس کی وجوہات اور علاج. مگر ہر جمعرات کو جب یہ لوگ دوست گفتگو کریں گے، اب یہ ضروری نہیں کہ جہانگیر صاحب یا اظہر صاحب یا امجد صاحب ہی کریں. آپ سب لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، بہت سے لوگ اچھی عمر کے بھی ہیں. اس پہ غور کریں اور کھڑے ہو کے بول لیں، یہاں آ کے بول لیں. یہاں کم از کم آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر ایک بات ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے بولنے سے یہ تاثر نہ ابھرے کہ آپ کسی کے خلاف ہیں. یہاں کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے کیڑے نکالنے ہیں، اپنی درستگی کرنا ہے. اس کے پیچھے درد ہے، احساس ہے، جو ہماری خواری ہو رہی ہے، جو ہماری ذلت ہو رہی ہے. اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، امت کا ہے، پوری دنیا میں ہے. مسلمانوں کی بات کہیں نہیں سنی جاتی. کسی مقام پہ بھی ان کو جو وقار نصیب ہونا چاہیے، جو عزت نصیب ہونی چاہیے، وہ ان کو میسر نہیں ہے. تو ہم نے جب بات کرنی ہوتی ہے تو ہم نے کرنی ہے امت کے ریفرنس سے. کسی ملک ہمارے پیش نظر نہیں ہے، امت پیش نظر ہے. یہاں جب آپ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی شکل میں اکٹھے ہوئے ہیں. اس کو فوکس کرنا ہے. میری گزارش ہوگی دوستوں سے کہ اگلی جمعرات کو بجائے ان دونوں دوستوں کے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم کوئی بات کریں گے. کوئی دوست ہے جو یہ کہے کہ میں بات کروں گا، تاکہ پھر یہ پتہ ہو کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. کوئی دوست دیکھا. اب یہ ایک سجاد صاحب نے ہاتھ کیے، اگلے جمعرات کو ایک سجاد صاحب بات کریں گے. اور کوئی امجد صاحب آپ بھی بولیں گے، ایک امجد صاحب ہو جائیں گے. اگلی جمعرات کے لیے بھی کوئی دوست.
اچھا، میں ہر جمعرات کو کوئی ایک وجہ ضرور بتاؤں گا جو فوکس ہوگی، تاکہ یہ اس طرح 5 6 7 8 جمعراتیں جو 12 ربیع الاول تک آئیں گی، اتنے پوائنٹ اکٹھا ہوتے چلے جائیں گے، صرف ایک پوائنٹ، باقی بات جو ہے وہ اپنی روٹین کی ہوگی۔ آج کے لیے جو بنیادی بات جو میری نظر میں ایک بہت بڑا لکونہ ہے یا خامی ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس کو بیان کیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو چھوڑنے سے مطلب اس کی تلاوت یا قرأت کا ترک کرنا نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں، بہت ہی ضروری۔ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تلاوت قرآن کا، حالانکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے اداروں میں قرأت قرآن کرتے ہیں۔ ہم قرآن کے قاری ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا۔ تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو ہم نے تلاوت قرآن ترک کی ہے، قرأت قرآن ترک نہیں کی۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ اور المیہ۔ میں صرف یہ میں نے کہا ایک پوائنٹ آپ کو میں بتا دوں، اگلی جمعرات کو کوئی دوسرا پوائنٹ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ابو سفیان روم گئے، قیصر روم کے دربار میں گئے۔ جب ملاقات ہوئی تو ذکر کیا ابو سفیان نے کہ ہمارے ملک میں، مکہ میں ایک شخص اٹھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں آج کل۔ وہ ہمارے آباء و اجداد جن خداؤں کو پوچھتے تھے، اس نے لفظ بت نہیں استعمال کیا، وہ ان کی نفی کرتا ہے، وہ ایک خدا کی بات کرتا ہے۔ ابو سفیان کو قیصر روم نے کچھ سوالات کیے۔ جو پہلا سوال تھا وہ کیا تھا کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کو قیصر روم کے حضور یہ بتانا پڑا کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ابو سفیان نے کہا، اس نے کہا قیصر روم نے، کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے معمولات زندگی کو بہتر چلانے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ کیوں کر بولے گا کہ اللہ ایک ہے؟ تو ایک اللہ کی تصدیق کیا ہوئی؟ ایک انسان کا سچ، ایک انسان کا سچ۔ اور کتنا فہم والا تھا قیصر روم جس نے یہ سوال کیا کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ آپ یہ بتائیں، کوئی ہم میں سے ایسا ہے جس کی معاشرہ تصدیق دے، گھر والے تصدیق دیں، اہل محلہ تصدیق دیں، جس ادارے میں ملازم ہے اس کے ساتھی تصدیق دیں، جس بازار میں دکان کرتا ہے وہ بازار والے اس کی تصدیق کریں؟ تو جب ہم سچ کو چھوڑ گئے ہیں تو ہم نے پتہ ہے کس کو چھوڑا ہے؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، رسول کو چھوڑا ہے، اس کی کتاب کو چھوڑا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سب سچے ہیں۔ پہلا سچ اللہ کو یکو تنہا ماننا ہے، دوسرا سچ اس کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، تیسرا سچ اس کی کتابوں کو ماننا ہے، چوتھا سچ روز قیامہ کو ماننا ہے، یوم الدین کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، ایک گھر کو ماننا ہے۔ یہ سب سچ ہیں، مگر کوئی قوم، کوئی غیر مسلم جو شرک کا شکار ہے، بت پرستی کا شکار ہے، جنہوں نے نبیوں کو اس کا بیٹا بنا لیا ہے، شرک کر رہے ہیں، آپ کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ کی کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہے کوئی ایسا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ایک مسلمان ہے اور جو بات اس کے منہ سے نکلی ہے وہ عین سچ ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو کیا جو لوگ اللہ کے دین میں داخل نہیں ہو رہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں؟ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم بھی ملتے ہیں،
مگر جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو دین سے کوسوں دور بھاگ جاتی ہیں اور اس کا